اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ہمارے تمام اہل کے احباب کو ہر قسم آفات، بلیات اور وبا اور دشمنوں کے شر سے تاحیات محفوظ رکھے۔ بعض دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ وظائف پڑھ لیے لیکن اس میں مجھے ناکامی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا کسی سے اجازت کے ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، جب 5 یا 6 دن میں اس کا کام نہ ہو جائے تو اس وظیفے کو چھوڑ کر دوسرا شروع کر لیتے ہیں۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس وظیفے کو جو میں نے شروع کیا ہے کس وقت، کس دن اور کس مہینے میں شروع کرنا ہے۔ اس لیے دوستو لازم ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں تو پہلے صاحب عمل سے اجازت لیں۔ اجازت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے اس وقت، اس دن اور اس مہینے میں اور اتنی تعداد میں پڑھنا ہوگا۔ پھر اگر آپ سے وظیفہ چھوٹ بھی جائے تو وہ آپ کو اس وظیفے کی رجت سے بچنے کا مکمل طریقہ بتا دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کسی بھی کتاب سے یا پھر یوٹیوب سے یا پھر کہیں پر بھی کوئی عمل دیکھ کر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل رجت ہوگی، اور یہ رجت پھر اس کا اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی وظیفے کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں ایک وظیفہ جاب کے لیے پڑھتا ہوں، اب میں نے نیت کی ہے کہ میں یہ وظیفہ 40 دن تک مقررہ تعداد میں مقررہ وقت پہ پڑھوں گا۔ اب یہی وظیفہ اگر میں 11 دن پڑھتا ہوں، مجھے جاب نہیں ملتی تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حالانکہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ جب بھی کسی کام کے لیے ایک وظیفہ پڑھ لیتے تھے اور وہ کام نہیں ہو جاتا تھا، یعنی جو وہ 40 دن اگر وظیفہ مکمل کر لیتے تھے اور کوئی کام نہیں ہو جاتا تو وہ دوبارہ نئے سرے سے وہی وظیفہ پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں اس وظیفے کے رموز تک پہنچ چکا ہوں، دوبارہ یہی وظیفہ میں پڑھوں گا تو اس سے مجھے فیض زیادہ ملے گا۔ اب آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک وظیفہ میں نے شادی کے لیے پڑھا، 6 دن پڑھا، اس کے بعد اگر میرا کام نہیں ہوا تو میں دوسرا وظیفہ شروع کر دیتا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب بھی کسی کام کے لیے کوئی بھی وظیفہ پڑھے تو اگر ایک بار آپ 21 دن 40 دن کوئی وظیفہ پڑھ لیتے ہیں اور کام نہیں ہوتا تو دوبارہ وہی وظیفہ شروع کریں، کیونکہ جو 40 دن آپ نے محنت کی ہوتی ہے اس وظیفے کی روحانیت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پھر مزید اگر 40 دن 11 دن یا 21 دن آپ اسی وظیفے کو دہراتے ہیں تو آپ کا وہ کام بھی ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ پڑھتے ہیں، اور مزید اب آپ اس چیز کے ایسے سمجھے کہ عامل ہو گئے، دوبارہ آپ 3 یا 4 دن کسی بھی نیت سے پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ایک وقت میں ایک وظیفہ پڑھیں، اور یہ خیال رکھیں کہ جس وظیفے کو آپ شروع کریں تو اگر آپ کا وہ کام جس کے لیے آپ کوئی بھی وظیفہ آیت کا یا کوئی بھی عظیمت یا اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ رہے ہیں اور کسی سے آپ نے اجازت بھی لی ہے، ٹائم اور وقت دن مقرر ہے، تو آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں، کام نہ ہو تو دوبارہ کریں، اگر پھر بھی کام نہ ہو تو سہ بارہ کریں، یعنی تیسری مرتبہ کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور بالضرور فیض حاصل ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کا کام نہ ہو۔ اب ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہر قسم رکاوٹ، مطلب آپ کے
جاب میں رکاوٹ بن رہی ہیں، آپ کی شادی میں رکاوٹ بن رہی ہیں، کاروباری ترقی میں رکاوٹ ہیں، یا پھر آپ نے مختلف وظائف پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر رجت کو لازم کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے، تو اس کو ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی سالوں کی رجت اور ہر رکاوٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہو جائے گی۔ دوستو اس کے لیے آپ نے ایک مربع نقش اس کو کہتے ہیں جس کے 16 خانے ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے جس طریقے سے میں لکھوں، اور اس کو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو رجت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ یہاں پر آپ نے یہ اعداد لکھنے ہیں۔ اب پہلے خانے میں آپ نے فرعون، پھر 130، اب نمرود، اور اس کے بعد شداد لکھنا ہے۔ اب نیچے آ جائیں، یہ 130 یہاں لکھ دیں، نمرود یہاں پر لکھ دیں، شداد یہاں پر آیا۔ اب یہاں پر ہم دوسرا نام لے لیں گے، حامان۔ اب یہاں پر نمرود آیا، شداد، حامان۔ اب اس خانے میں آپ ہاروت، ماروت لکھ دیں گے۔ اب اس خانے میں پھر شداد آیا، حامان، ہاروت، ماروت، یہاں پر آ جائے گا ابلیس۔ ٹھیک ہے دوستو، یہاں تک تو یہ نقش بن گیا۔ اب آپ نے یہاں پر فرعون اس طریقے سے آپ نے 11 بار لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، 11 بار یہ فرعون آپ نے 11 بار یہاں پر لکھنا ہے۔ اب یہاں دوسرے پر آپ نے اسی طریقے سے نمرود 11 بار لکھنا ہے۔ اب اس کے نیچے آپ نے نمبر 3 پہ شداد 11 بار لکھنا ہے۔ اب اسی کے نیچے آپ نے حامان 11 بار لکھنا ہے، نمبر 4، اور نمبر 5 پہ آپ نے ابلیس اس کے نیچے 11 مرتبہ لکھنا ہے۔ 5ویں لکیر میں ابلیس آ جائے گا، وہ بھی آپ نے 11 مرتبہ لکھنا ہے۔ اب یہ آپ نے لکھ لیا، اس کے آپ فوٹو کاپی بھی کرا سکتے ہیں۔ اس کے آپ اتنے فوٹو کاپی کرنی ہے کہ یہ آپ 41 دن تک استعمال کر سکیں۔ اب ان جو بھی آپ نے دن میں استعمال کرتے ہیں وہ 3 نقش آپ نے لینے ہیں۔ ایک صبح جیسی سورج نکلے اپنے سارے وجود پر پھیر کر آپ اس کو فوراً جلا دیں۔ ایک آپ نے دن 12 بجے، اور ایک مغرب سے پہلے، یعنی مغرب کے اذان ہونے سے 10 منٹ پہلے آپ اس کو اپنے وجود پر پھیر کر اس کو فوراً آگ میں جلا دیں، اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے سارے وجود پر پھیرنا ہوگا۔ اب دوسری بات، یہ نقش اگر آپ کل صبح سے شروع کر رہے ہیں تو آج عشاء کے بعد یا پھر صبح جلدی اٹھ کر آپ نے اس پر قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے اور اس پر دم کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ہر آیت کو، یعنی جیسے میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب ہر آیت کو 70 بار پڑھنا ہے۔ ہر آیت کو آپ نے 70، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اس کو 70 مرتبہ پورا کر کے من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، اس کو 70 مرتبہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے یہ پڑھنا ہے ہر آیت کو 70 مرتبہ۔ جب آخری آیت ہو جائے گی
ان تینوں نقوش پر دم کر دے اور ایک لیٹر پانی لے لے، اس پر بھی دم کر دے۔ یہ پانی جو ہے یہ دن بھر آپ استعمال کرتے رہیں، پیتے رہیں، اور نقوش کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اس طریقے سے آپ جلائیں۔ اس دوران آپ نے سوائے درود شریف کے اور استغفار کے کوئی بھی وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، صبح آپ نے ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھا، رات کو آپ نے تبارک الذی پڑھی، تو اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو مسنون عمل ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن کسی بھی حاجت کے لیے آپ مقررہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے یہ عمل 41 دن کرنا ہوگا۔ پہلے 8 دن میں یا 9 دن میں آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل شفا دے دے گا، لیکن رجت اور رکاوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا توڑ کیا جائے تو دوبارہ لگ جاتی ہیں، تو اس لیے اس کا کامل علاج جو ہے وہ 41 دن ہے۔ اس عمل کو آپ نے 41 دن تک کرنا ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے حفاظت عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد جب یہ عمل آپ کر لے تو آپ 7 بار صبح نماز فجر کے بعد آیت الکرسی اور 3 مرتبہ آخری چاروں کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرے اور سارے وجود پر پھیرے، اور یہی عمل آپ مغرب کی آزان مغرب کی نماز کے بعد بھی کیا کریں، تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ جنات، سحر، جادو، ہر قسم رکاوٹ سے اور رجت سے محفوظ رہیں گے۔ تو دوستو کوشش کیجئے گا کوئی بھی وظیفہ پڑھتے وقت صاحب وظائف سے اجازت لیں، ان سے طریقہ پوچھیں، اچھی طرح آپ عمل کو سمجھے پھر کریں، انشاءاللہ کبھی بھی کسی بھی عمل میں آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے کوئی کتاب دیکھ کے یا کہیں پر یوٹیوب پر دیکھ کے یا کسی بھی چینل سے آپ نے بس وظیفہ کا انتخاب کیا اور خود ہی شروع کیا، کبھی 9 بجے پڑھا، کبھی 10 بجے پڑھا، کبھی 11 بجے پڑھا، کبھی دن کو کبھی شام کو، تو اس طرح آپ کا کام تو نہیں ہوگا، لیکن آپ پر رکاوٹ لگ جائے گی یا آپ پر ایسی رجت لگ جائے گی کہ اس سے آپ کے جو شیاطین ہیں وہ بھی آپ کے ساتھی بن جائیں گے، اور جہاں پر بھی آپ کے پورے محلے میں کسی اور پر جادو کے اثرات ہوں گے وہ آپ تک بھی منتقل ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے آپ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے تو صاحب حمل سے ضرور ہی اجازت لیں، اور اجازت کے بعد آپ ان سے اچھی طریقے سے پوچھ لیا کریں کہ میں نے کس وقت پڑھنا ہے، اس کا پرہیز کیا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہر وظیفے میں 1000% کامیابی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔